اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ کل بھی ہم نے سورہ آل عمران کی 2 آیتوں کا ترجمہ تفسیر اور خلاصہ بیان کیا تھا، جس میں ارشاد ربانی ہو رہا تھا اگر تم کو زخم پہنچا ہے تو ان کو بھی زخم لگائے ایسا، اور یہ دن باری باری بدلتے رہتے ہیں ہم ان لوگوں کے درمیان اس لیے معلوم کریں کہ اللہ کہ جو ایمان لائے اور بنائے تم میں سے شہید، اللہ محبت نہیں کرتا ظلم کرنے والوں سے، اس واسطے کہ اللہ پاک صاف رکھے ایمان والوں کو اور مٹا دے کافروں کو۔ آگے ارشاد ربانی ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذی جاہدکم منکم یعلم الصابرین۔ کیا تم خیال کرتے ہو کہ داخل ہو جاؤ گے جنت میں، حالانکہ ابھی تک معلوم نہیں کیا اللہ نے ان کو جو لڑے تم میں سے، اور معلوم نہیں کیا ثابت قدم رہنے والوں کو۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اہل ایمان والوں سے، کیا تم نے سمجھا تھا کہ جنت میں ایسے اتنی آسانی سے داخل ہو جاؤ گے؟ کیونکہ ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں تم میں سے کون واقعتاً جہاد کرنے والا ہے۔ امتحان ابھی تو اور بھی باقی ہیں، ابھی تو تمہارے لیے بڑی بڑی سختیاں کڑیاں باقی ہیں، سخت منزلیں آنے والی ہیں، اور ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون ہے واقعتاً صبر کرنے والا، استقامت کا ثبوت دینے والا اور اللہ کی راہ میں۔ کیونکہ اللہ کا تو ہم نے کل بھی بتایا تھا کہ اللہ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، اللہ کو تو معلوم ہے کون ثابت قدم رہنے والا ہے، کون میدان چھوڑ کے چلے جانے والا ہے، اور کون واقعتاً سچ میں حقیقتاً استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنے والا ہے، لیکن اللہ کو لوگوں کو دکھانا ہے اسے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بیان کیا۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنُّونَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقُوهُ، اور تم تو آرزو کرتے تھے مرنے کی تمہارے موت کے سامنے آنے سے پہلے۔ اس آیت میں بھی رب العزت اہل ایمان والوں کو سمجھا رہے ہیں جن میں نیا نیا جوش اور جذبہ تھا، کہ اللہ بتا رہے ہیں کہ تمہارا یہ حال تھا کہ تم اس سے پہلے موت کی تمنا کرتے، اور جب کہ موت سے تمہاری جب ملاقات نہیں ہوئی تھی تو نئے جو ایمان لائے تھے ان میں ایک جوش تھا، جذبہ تھا کہ ہمیں تو جنگ کے میدان میں اترنا ہے، ہمیں تو شہادت چاہیے، ہم کھلے میدان میں جائیں گے، جنگ کریں گے۔ ان لوگوں پر تھوڑا سا تبصرہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس وقت شہادت کا بڑا ذوق و شوق اور شوق شہادت کا اظہار ہو رہا تھا۔ اب تک تو تم نے موت دیکھ لی، تو یہ ہے موت اتنی اچھی چیز نہیں ہے اور اتنی آسان نہیں ہے کہ انسان اسے آسانی سے قبول کر لیتا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں کہ تم موت تمنائیں کرتے تھے، موت کی، شہادت کی، اس سے پہلے کہ اس سے تمہاری ملاقات ہوتی۔ وَقَدْ رَأَيْتُمُوهَا وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اب دیکھ لیا تم نے اس کو کھلی آنکھوں سے، کیونکہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ اب تم نے اسے دیکھ لیا جس کی تم تمنا کر رہے تھے، موت کو، اور شہادت کی کھلی آنکھوں سے، اپنی نگاہوں سے موت دیکھی کہ اتنی آسان نہیں ہوتی جتنی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم قبول کر لیں گے۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، اور نہیں ہے محمد مگر ایک رسول ہے۔ اس آیت میں رب العزت بتا رہے ہیں کہ جیسے کہ جنگ کے دوران یہ ہو گیا تھا کہ خبر اڑ گئی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی انتقال ہو گیا، پھر تو کچھ لوگوں نے کہا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی انتقال ہو گیا تو اب کس کے لیے جنگ کرنی ہے۔ اس میں جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، وہ بھی شامل تھے، کیونکہ جب یہ خبر اڑی کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو چکے ہیں تو سب بیٹھ گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تلوار ایک طرف پھینک دی کہ اب کس کے لیے جنگ کرنا۔ تو اس عمل پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارا یہ غلط رویہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پہ سب کی گرفت کری ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گرفت ہوئی ہے، اور یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرفت ہو رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ نہیں سوائے ایک رسول کے، وہ معبود نہیں ہیں،
تم ان کے لیے جہاد نہیں کر رہے ہو، تم جہاد اللہ کے لیے کر رہے ہو، اور دین کا غلبہ ہے، اللہ کے دین کا غلبہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ مزید اللہ تعالیٰ انہیں یہ سمجھا رہے ہیں قد خلت من قبلہ رسول افإن مات او قتل انقلبتم علی عقبیکم، ہو چکے ہیں اس سے پہلے بھی بہت سے رسول، پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا مارے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے اپنی ایڑیوں پر؟ اور جو کوئی الٹا پھر جائے گا اپنی ایڑیوں پر تو وہ ہرگز نقصان نہ کر سکے گا اللہ کا کچھ بھی۔ تو اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اگر وہ انتقال کر جائیں یا بالفرض قتل ہو جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جاؤ گے؟ یہی تمہارا دین ہے، یہی ایمان کی حقیقت ہے۔ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور جو کوئی بھی اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جائے گا وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکے گا، نہیں پہنچا سکے گا۔ سَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور جلد ثواب دے گا اللہ شکر گزاروں کو۔ کہ یہاں اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں جو کوئی بھی شکر گزاری اختیار کرے گا تو ہاں اللہ بدلہ ضرور دے گا شکر کرنے والوں کو۔ یہ سورہ آل عمران ہے جس کی ابھی ہم نے 3 آیتوں کا ترجمہ تفسیر و خلاصہ بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ مزید بھی آگے کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔